अस्सलाम वालेकुम दोस्तों GHQ में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं। इमरान खान साहब की सादे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि दिन ब दिन बढ़ती हुई बदमाशी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के जहन में जो भी आए वो करते जाएं, चाहे वो मुल्की सतह पर हो और चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल चैनल्स के इंटरव्यू, और उसके बाद मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। दिन ब दिन अदारों की, रियासत की, हुकूमत की, अदलिया की, सबकी बर्दाश्त दे रही है जवाब की। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स इतना ताकतवर हो जाए कि वो फैसला करे कि अदालत कैसे चलनी है, मुल्क कैसे चलना है, या फौज ने किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना। दिन ब दिन इमरान खान साहब की बदकुलामियाँ, बदजुबानियाँ और उनके वर्करों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो GHQ में बड़ा सख्त किस्म का फैसला हुआ है, और वो फैसला इतना सख्त है कि आप ये भी कह सकते हैं कि शायद किसी जगह पे इमरान खान साहब को इसकी खबर हो चुकी थी। शायद इसीलिए उसने मुल्क भर में जहां जहां उनके प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां से अपने मुजाहरे ख़त्म कर दिए हैं। सिर्फ इस्लामाबाद को दो जगहों पे, रावलपिंडी और जो पेशावर वाली साइड पे, वहां पे उनके अभी तक मुजाहरे, उन्होंने कहा जी कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे धरने को, लेकिन पूरे मुल्क से बंद करें, क्योंकि वो अंदर से खबर एक निकल रही थी। और हमने दोपहर वाले जो कल का हमारा वीलॉग था उसमें भी बताया था कि गवर्नर राज लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अब ये देखें कि टोलियों की सूरत में, आज भी एक जगह पे हम लोग, एक मीटिंग थी या एक बल्कि एक डिनर था, वहाँ पर ये बात हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि 15 या 20 बंदे पूरा एक सूबे से कैपिटल को बंद कर दें। अब 15 से 20 तस्वीरें वो देखी आपने, जो मोटरवे पे कुर्सियां रख कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पंजाब की हुकूमत की पूरी सपोर्ट मिल रही है। और यही चीज हो रही है KPK से। जाहिर है जब हुकूमतों की, प्रोफेशनल हुकूमतों की पूरी एक सपोर्ट हो रही होगी तो आप मुल्क बंद कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपको, अब देखें आगे जाके आपको CCP लाहौर का भी जिक्र करेंगे, इसमें क्या वजह है जो ऐसा किया जा रहा है। बट गवर्नर पंजाब के हवाले से ये बात कन्फर्म थी कि उन्होंने कहा जी कि जिस तरह के हालात हैं ऐन मुमकिन है कि गवर्नर राज लग जाए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अपना जो जो जहां जहां उसके मुजाहरे जारी थे, इसीलिए इमरान खान ने वो ख़त्म करवा दिए हैं। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी का प्रोटेस्ट एहतजाज जो है वो जारी रखा है, क्योंकि इमरान खान को ये खबर मिल गई थी कि अब अगर तुमने मतलब ये इसको बंद ना किया तो कल से बड़ा धमाका होगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि गवर्नर राज लगा सकते हैं। और दूसरी बड़ी जो उस मीटिंग की जो चीजें आ रही हैं, हुकूमत के साथ भी जाहिर है चीजें चल रही हैं, वो ये है कि सदर के हवाले से ये चीजें चल रही हैं कि शायद सदर इस जो समरी जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली, उस पर साइन ना करे, क्योंकि इमरान खान साहब डेफिनेट उसको अब भी अपना एक वर्कर समझते हैं, आरफ अलवी को। वो उसको सदर मुमलकत इस्लामी जमहूरिया का सदर तो समझते नहीं है। और मुमकिन है कि आपको याद है वो जो रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन और दूसरी बिल्डिंग में लोग घुस गए थे, तो अलवी ने कॉल की थी, भाई साहब आपने सुना है कि हमारे लोग, तो इमरान खान साहब का जस्ट इट्स गुड, ये ठीक है। ये तो अब तक वो उसी चक्कर में है कि वो व्हाट्सएप पे कॉल करेगा और बोलेगा यार अलवी, वो ये तो तुम्हारे पास साइन आने के लिए ये समरी आएगी, इसको रोको 15 दिन 20 दिन। लेकिन हुकूमत अभी से उस पर काम कर रही है कि अगर ऐसा करने के बारे में आरफ अलवी ने सोचा तो हुकूमत उनको छुट्टी पर जाने का कह देगी। और जो कायम मकाम सदर है वो जाहिर है चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे, और चेयरमैन सेनेट जब सदर बन जाएंगे तो वो हुकूमत की बनाए जाएंगे, तो वो हुकूमत की बात मानेगा। इस तरह अभी से वो रुकावटें दूर की जा रही हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब और उनके कोच बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले नए आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ा बनाया जाए। पहले तो उनको रोका जाए, जिस वक्त उनकी तैनाती होनी है 15 से 20 के दरमियान बता रहे हैं कि GHQ से वो जो समरी है, जो नाम है, वो हुकूमत के पाकिस्तान के पास आएंगे। और जाहिर है हुकूमत ने पहले ही ज़हन बनाया हुआ जो लोग आ रहे हैं, तो वो नाम फौरन आगे सदर मुमलकत को एक नाम करके भेज दिया जाएगा और उस पर सिग्नेचर होगी। और वो जो टाइम है 29 को, उस पर ये जो दरखास्त है ये काबिल अमल हो जाएगी। तो इसमें जितनी रुकावटें आनी हैं वो पहले से दूर की जा रही हैं।
اچھا، ایک خبر یہ بھی ہے کہ کیونکہ کل چھٹی دے دی گئی ہے علامہ اقبال کے دن پر، جو کہ ظاہر ہے پہلے ہوتی تھی لیکن اب وہ نہیں رہی تھی، لیکن کل یہ اسپیشل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا سڑکوں پر رش کم ہو، لوگ گھروں میں ہوں، یا لوگوں کو اندازہ ہو ٹریفک کم ہو، لوگ باہر نہ نکلیں۔ کل راولپنڈی اور جو اسلام آباد والا پی ٹی آئی کا احتجاج ہے وہ شاید پی ٹی آئی خود ہی ختم کر دے گی، اگر نہیں کرے گی تو رینجر کلین اپ کرے گی۔ رینجر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ رینجر کے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے اور یہ رینجر کام کرے گی۔ اب اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب گورنر پنجاب عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے رینجر کو بلایا تھا تو رینجر نہیں آئی تھی۔ ظاہر ہے آپ حکومت کے اگینسٹ کام کرنے جائیں گے تو پھر کیسے آپ کی مدد کریں گے، لیکن کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کچھ ویڈیو ایسی وائرل ہیں جو بہت زیادہ عوام، میں تو کہوں گا شاید گالیاں نکال رہی ہے، سنائی بھی نہیں جا سکتی آپ کو، تو وہ عوام بہت زیادہ دیکھیں، پٹی کروا کر بچی ہاسپٹل سے نکل رہی ہے، اس کو گھر جانے کے لیے وہ چل نہیں سکتی، گھر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ خود میں نے 2-4 ایسے ٹویٹ دیکھے، میرے کچھ جاننے والے آج ایک میٹنگ میں ہم لوگ اکٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کی فلائٹ تھی وہ دے کین ناٹ موو، وہ گجرخان سے مطلب اسلام آباد کو کراس کر کے ایئرپورٹ پہ نہیں جا سکتے، تو لوگوں کی فلائٹس کینسل، لوگوں کے اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ایک اور کسی بغیر وجہ کے۔ عمران خان کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ پروٹیسٹ کریں۔ اب عمران خان صاحب کی خواہش پر وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور فوج کا ایک اعلیٰ افسر جو ہے وہ ریزائن کر دے کیونکہ عمران خان کو سکون ہو جائے، یہ بدماشی نہیں چل سکتی۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی بدماشی کر لیں گے، لیکن نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بھول ہے۔ اس قسم کی اگر بدماشیاں حکومت یا سٹیٹ برداشت کرنے لگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک بیٹھا ہوا بنی گالہ میں یا لاہور کے زمان پارک میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ملک چلائے گا۔ ملک کے ادارے اس کے کہنے پر چلیں گے کہ وہ کہے گا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کی بھول ہے۔ وفاق نے جو رستے بند ہیں ان کو کھلوانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور وہ ہر قیمت پر کھلائے جائیں گی۔ جی، پنجاب کی حکومت اہم رول ادا کر رہی ہے اس دھرنے کو۔ یہ جتنی بدماشی ہو رہی ہے وہ لاہور میں ہو یا صوبے کے کسی بھی جگہ پہ ہو، خاص طور پر جو موٹر وے کو بند کیا گیا ہے یا بہت ساری دوسری چیزوں پہ ہے، وہ بدماشی ہے غلام محمود ڈوگر صاحب کی۔ ظاہر ہے ان کو واپس بلایا گیا اور انہوں نے واپس نہیں گئے۔ اچھا، اس کے بعد ان کو سسپینڈ کیا گیا، لیکن وہ اس کے باوجود وردی پہن کر پرویز الہی کی پوری غلامی کر رہے ہیں۔ آج میٹنگ ہوئی ہے پرویز الہی صاحب اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، جس میں شاہ محمود قریشی بھی تھی۔ اس میں سی سی پی یو نے شرکت کی ہے، آئی جی نے شرکت نہیں کی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو سی سی پی ڈوگر صاحب ہے نا، غلام محمود ڈوگر، ان کو آئی جی بنا دیا جائے تاکہ پنجاب پورے کی پولیس ان کے ہاتھ میں آ جائے، پھر یہ جو چاہے کریں، جیسے مرضی رندہ پھیریں۔ لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اب رندہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور جہاں پہ پھرنا ہے وہ تحریک انصاف کے پاس جگہ ہے، تو اس لیے رندہ پھیرنے والی جو خواب تحریک انصاف دیکھ رہی ہے۔ اور یہ پرویز الہی درمیان میں یہ جو بنے ہوئے ہیں نا سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، ادھر بھی خوش کر رہے ہیں اور ادھر بھی خوش کر رہے ہیں، یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ پرویز الہی صاحب، آپ کو ایک سائیڈ ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی، آپ بدماشی کے ساتھ ہیں یا ریاست کے ساتھ ہیں، آپ ایک غنڈے کے ساتھ ہیں یا ریاست کے ساتھ ہیں، آپ ایک ایسے انسان کے ساتھ ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی حکومت ہے تو سب ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کو ایٹم بم سے اڑا دیا جائے۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، تحریک انصاف کے ایم پی ایس کے سر پر آپ کی حکومت کھڑی ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ حکومت اس وقت کر کیا رہی ہے، کتنے لوگوں کے بزنس، کتنے لوگوں کے کام، کتنے لوگوں کے کاروبار اس وجہ سے ڈسٹرب ہے کہ عمران خان صاحب کی دلی خواہش پوری نہیں ہو رہی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 10-15 دن یہ لمبا چلے، اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان ہو، سٹاک ایکسچینج گرے، ڈالر پھر آسمان سے باتیں کرے، اور جتنی محنت 2-2.5 مہینے میں ڈار صاحب نے اور جتنی محنت پچھلے 6 مہینے میں اس حکومت نے کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ملیا میٹ ہو جائے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پرویز الہی صاحب، یہ ملک، یہ صوبہ رہے گا، اس کی اکانومی چلے گی تو آپ وزیر اعلیٰ ہیں، ورنہ آپ بھی کس چیز کے وزیر اعلیٰ رہیں گے پھر؟ ورنہ یہ لوگ، آپ پہلے بھی خیر جس طرح سے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے۔ عوام آپ کے اور آپ کے بیٹے کے حلقے میں ووٹ ڈالنے کے بجائے شاید جوتوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالیں گے، جو رول آپ اس وقت عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کی حکومت کے وزیر اعلیٰ ہو کر ادا کر رہے ہیں۔ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت سخت غصے میں ہونا بھی چاہیے، وزیر داخلہ ہے۔ ایک بھی انسان اگر ڈسٹرب ہوتا ہے،
ایمبولینس ایک بھی ہاسپٹل نہیں جاتی اور اس میں جو مریض جا رہا ہے خدا نہ کرے اگر وہ اللہ کی ذات کو پیارا ہو جاتا ہے تو رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال ہوگا، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں امن و امان قائم رانا ثناءاللہ صاحب نے کرنا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اس وقت عمران خان صاحب کو اگر سختی سے نہ روکا گیا تو کل یہ آپ کے گھروں میں بھی آ کے بیٹھ جائے گا، بلکہ یہ بیٹھ چکا ہے۔ اس نے جو بدتمیزی کی ہے وہ فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر پہ ہو یا کوئی دوسری جگہ پہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کے گھر ایک جیسے ہیں، چاہے وزیر داخلہ کا ہو چاہے ایک عام انسان کا ہو۔ یہ دن بدن اپنے حوصلے بڑھا رہا ہے، اس کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی کرے گا تو آپ لوگ اس کو جواب نہیں دیں گے، اس لیے خدا را اس کو روکنا پڑے گا۔ اور عوام آپ کے ساتھ ہے۔ اس وقت کچھ 50 100 200 غنڈے ہیں اور یہ جو آپ کا CCP لاہور ہے، ان غنڈوں کی سربراہی کرتا ہوا یہ غنڈا ہے۔ اگر آپ نے اس غنڈے کو پکڑ لیا، پنجاب حکومت کو کنٹرول کر لیا، بلکہ شاید لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ اس وقت گورنر راج بھی لگائیں گے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان سے جان چھڑانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور عوام آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے، آج کا دن بڑا اہم ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے سبق نہ سیکھا تو ہو سکتا ہے کہ رینجر مختلف جگہوں پہ آ کر ان ٹولیوں کو اٹھائے اور خدا نہ کرے کوئی نقصان ہو، کیونکہ عمران خان یہ چاہے گا کہ اس کی تحریک انصاف کو تحریک خون میں یا تحریک لہو لہان میں بدل دیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت اسی طرح کی چیزیں قبول ہیں اور انہی کے سر پر بیٹھ کر عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔